وہ تمہیں دیکھ رہی ہے۔ میں جانتا ہوں وہ مجھے دیکھ رہی ہے، دیکھنے دو۔ آنکھوں پر پابندی تو نہیں ہے کوئی کہ آپ کو دیکھیں تو دیکھ نہیں سکتا۔ مدثر مسکرایا۔ ارسل، جو بات تم میں ہے نا وہ کوئی بھی اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا، اور وہ تو دیکھو دیکھے جا رہی ہے تمہیں کیا لگتا ہے وہ مجھے نہیں جانتی کیا؟ وہ تمہیں جانتی ہے؟ مدثر ارسل کو بغور دیکھنے لگا تو ارسل خان ہنس پڑا۔ ہاں وہ محترمہ مجھے جانتی ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اور بڑے اچھے سے جانتی ہیں؟ کیسے جانتی ہیں؟ ارسل نے گہرا سانس لیا اور مدثر کی طرف پلٹا۔ ہم ایک گھر میں رہتے ہیں مدثر صاحب۔ مدثر کو جھٹکا سا لگا۔ یہ تمہارے گھر میں رہتی ہے؟ پھر تمہیں یہاں کیوں دیکھنے آتی ہے؟ کیونکہ یہ مجھے وہاں مس کرتی ہے، اسی لیے۔ اگر تم دونوں ایک گھر میں رہتے ہو تو یہ تمہیں وہاں مس کیسے کر سکتی ہے؟ یوں سمجھ لو میں گھر میں نہیں رہتا، ہوا میں رہتا ہوں۔ وہ ہوا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو مدثر ہنس پڑا۔ تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو، ایک ہی گھر میں رہتے ہو، پھر بھی یہ تمہیں دیکھنے آ جاتی ہے؟ ہاں، دیکھنے آ جاتی ہے۔ فرض ہے اس پر، جیسے مجھ پر فرض ہے کہ وہ جہاں بھی جائے میں اس کے پیچھے پیچھے جاؤں۔ اچھا، یعنی تم بھی اس کا پیچھا کرتے ہو؟ ہاں، کل وہ مال گئی ہوئی تھی اور میں اس کے پیچھے ہی تھا۔ تم دونوں ایک دوسرے سے آبسسڈ لگتے ہو۔ ایسا ہی ہے، میں اسے پریشان کرتا ہوں، وہ مجھے پریشان کرتی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا تو لڑکی پلٹتے ہوئے گاڑی میں بیٹھتی آگے بڑھ گئی۔ ارسل مسکرایا۔ مدثر اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ کمال انداز ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کمال ہے۔ اب کیا ہوا؟ میرے پیچھے کیوں گھوم رہی ہو تم؟ آج بھی لان آ گئی تھی۔ یار، میں وہاں واک کرنے کے لیے جاتا ہوں، کوئی لڑکیاں پٹانے کے لیے تو نہیں جاتا۔ میں تم پر ٹرسٹ نہیں کرتی، اسی لیے وہاں آ گئی تھی۔ یہ بات تم بہت اچھے سے جانتی ہو، ہے نا؟ وہ پلٹ کر ارسل کو غور سے دیکھنے لگی۔ حیا پلیز۔ مدثر ہنس رہا تھا مجھ پر کہ یہ لڑکی روز تیرے پیچھے آ جاتی ہے نظر رکھنے کے لیے، تو بتا دیتے اسے کہ میں کچھ اس قسم کا انسان ہوں کہ مجھ پر نظر رکھنی پڑتی ہے، یعنی میں ٹرسٹ کے قابل نہیں ہوں، یہ کہنا چاہتی ہو نا؟ بالکل، میں ایسا ہی کہنا چاہتی ہوں۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ حیا رک گئی، پلٹی۔ اسی لیے تو نظر رکھتی ہوں کہ محبت کرتی ہوں۔ جن سے محبت ہو ان پر نظر نہیں رکھی جاتی، ان پر تو بھروسہ کیا جاتا ہے۔ یعنی تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرتی؟ کرتی ہوتی اگر تم نے دھوکہ نہ دیا ہوتا، کرتی ہوتی اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور پر نظر نہ رکھی ہوتی، کرتی ہوتی اگر وہ ہمارے بیچ میں نہ آئی ہوتی، کر لیتی اگر حیا کے علاوہ تمہاری زندگی میں کوئی اور نہ ہوتی۔ وہ رکی نہیں تھی، آگے بڑھ گئی تھی۔ ارسل نے دیوار سے ٹیک لگائی۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ آ جاؤ۔ شام تو بہت زیادہ غصے میں لگ رہی تھی، اسی لیے میں نے مزید کوئی بات نہیں کہی۔ تم نے کہا تمہارے علاوہ اگر میری زندگی میں کوئی نہ بھی ہوتا تو تم یقین کر لیتی۔ اللہ کی قسم، میری زندگی میں تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اعتبار کر لو میرا، کیونکہ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ تھا تو صحیح، تھا اور ہے میں فرق ہے۔ تم میرا اعتبار کر سکتی ہو؟ عجیب ہے، میں تم سے محبت کرتی ہوں مگر تمہارا اعتبار نہیں کر سکتی۔ وہ قدم اس کی طرف بڑھانے لگا۔ وہ دیوار سے جا لگی۔ ارسل نے اس پر اپنا احساس سخت کیا۔ حیا نے آنکھیں جھپکی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ دور ہٹو۔ میں نہیں رہ سکتا تم سے دور۔ تم کیوں رکھتی ہو مجھے خود سے دور؟ میرے ماضی کو بار بار کرید کر مجھے تکلیف پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں وہ ایک ماضی تھا، جس لڑکی کی تم بات کر رہی ہو دنیا میں نہیں ہے، مر گئی ہے۔ تم ایک ایسے انسان سے جل رہی ہو جو دنیا میں ہے ہی نہیں۔ ارسل، جب وہ زندہ تھی تو تم نے ہمیشہ اس کو مجھ سے زیادہ رکھا، ایسا ہی ہے نا؟ وہ تھی تو بات الگ تھی، وہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اور یوں بھی وہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، مگر چنا تو تم نے اسے تھا نا۔ مجھے صبر کرنے کے لیے کہا تھا کہ تمہیں ایک دن صبر آ جائے گا، آیا تو نہیں نا؟ میں تمہارا ہوں، تمہارے نصیب میں لکھ دیا گیا ہوں، اور جو تمہارا ہے اس کے اوپر لڑنا کیسا؟ تم پہلے بھی یہی کہتے تھے، تم آج بھی یہی کہتے ہو کہ مریم تمہاری تھی، تو اس میں لڑنا نہیں تھا۔ مت لو نام اس کا، وہ دور ہوا تھا۔ کیوں؟ تکلیف ہوتی ہے، یاد آتی ہے وہ، یا وہ کار ایکسیڈنٹ یاد آتا ہے جو تمہاری اپنی وجہ ہی سے ہوا تھا۔ ارسل صاحب چپ کر جاؤ، پلیز چپ کر جاؤ۔ وہ دور ہو رہا تھا۔ نہیں کر سکتی میں چپ، مگر حیا اس کے تاثرات دیکھتی ہوئی چپ ہو گئی تھی۔ اچھا ریلیکس، آئی ایم سوری، میں ماضی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر صبح سے مجھے تم پر غصہ آیا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے تم مجھے تنگ کیے جا رہے ہو، ہے نا؟ یہ کہتا ہوا وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ مریم، حیا اور ارسل تینوں ساتھ پڑے ہوئے تھے۔ ارسل شاہ جواد خان کا بڑا بیٹا تھا اور حیا سلیمان خان کی بیٹی تھی۔
مریم اور حیا کا کبھی آپس میں اچھا بانڈ نہیں رہا تھا، کیونکہ مریم سلیمان خان کی پہلی بیوی میں سے تھی جن کا انتقال ہو چکا تھا۔ مریم کو حیا کی امی یعنی فاطمہ خاتون نے پرورش کر کے بڑا کیا تھا۔ انہوں نے بچوں میں فرق نہیں کیا، مگر بچیاں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا نہیں سمجھتی تھیں۔ وہ دونوں بہت لڑتی تھیں ایک دوسرے سے، چیزوں پر، ماں باپ پر، کون کس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس پر۔ ان کی کبھی بھی ایک دوسرے سے اس طرح سے محبت نہیں رہی۔ البتہ ایک دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئر کرنا وہ چھوڑ چکی تھیں جب سے بڑی ہوئی تھیں۔ مریم کو بہت محبت تھی ارسل سے، بے حد محبت، جس کا وہ بے ساختہ اعتراف بھی کیا کرتی تھی۔ ارسل مریم کے معاملے میں ذرا سا حساس تھا۔ بچپن سے وہ اس کا خیال رکھتا تھا، کیونکہ وہ جتنی لڑاکو تھی، غصہ کرتی تھی، اتنی ہی حساس بھی تھی، احساس کمتری میں رہتی تھی۔ وہ اس کے اس احساس کو کم کرتا تھا۔ مریم کو اس سے محبت ہو گئی۔ حیا اور ارسل کا تعلق بہت اچھا تھا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت کمفرٹیبل تھے، مگر مریم وہ ارسل کو اپنا کمفرٹ زون سمجھنے لگی تھی، اسی لیے محبت کا اعلان بہت کھلم کھلا کرتی تھی۔ پورے گھر کو پتا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ ارسل نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی محبت کو مان لیا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ حیا اس سے بہت محبت کرتی ہے، مگر اس نے حیا اور مریم میں سے مریم کو چنا تھا۔ اس لیے نہیں کہ وہ مریم سے محبت کرتا تھا، اس لیے کیونکہ وہ مریم کی حساسیت سے ڈرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ سیف رہے، اسی لیے اس نے حیا کو نہیں مریم کو چنا تھا۔ اس کی محبت کو ترجیح دی تھی، اور حیا کو اس کی طرف اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ ان دونوں کے بیچ میں کیا ہے۔ وہ اگر ایک دوسرے کو نہ بھی دیکھیں تب بھی ان کے بیچ میں محبت ہے، مگر اس نے اس کو ترجیح نہیں دی تھی۔ ان دونوں کی انگیجمنٹ ہو گئی تھی اور وہ دونوں بہت خوش تھے۔ وہ مریم کا خیال رکھتا تھا، مریم اس کا خیال رکھتی تھی۔ حیا ان دونوں سے کٹ کر رہ گئی تھی، بے حد خفا۔ پھر ایک حادثے میں مریم کا انتقال ہو گیا۔ گاڑی ارسل چلا رہا تھا۔ ایکسیڈنٹ میں اسے بھی بہت سی چوٹیں آئی تھیں، مگر مریم وہ دنیا چھوڑ گئی تھی۔ اس چیز کا اس نے بہت گہرا اثر لیا تھا۔ وہ کافی عرصے بہت چپ ہو گیا تھا۔ مریم جو اسے بہت عزیز تھی، وہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ حیا بھی بہت اداس رہی تھی۔ بے شک ان کی آپس میں جو بھی اختلافات بڑے ہوئے تھے، اس کے جانے کے بعد احساس ہوا کہ وہ کتنا بولا کرتی تھی، کتنی رونق بنائے رکھتی تھی، لڑتی تھی، جھگڑتی تھی، مگر مایوس نہیں ہونے دیتی تھی۔ حیا اس کا کمفرٹ بن گئی تھی۔ ارسل اس کے اس کمفرٹ سے ٹھیک ہونے لگا تھا، محسوس کرنے لگا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ پھر ان دونوں کی منگنی ہو گئی۔ بڑوں نے سب کچھ بھول کر آگے بڑھنے کے فیصلے پر اتفاق کیا، کیونکہ مرنے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا، اور مرے ہوئے کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ تکلیف ہوتی ہے مگر آگے بڑھ جاتا ہے۔ حیا اس معاملے میں بہت حساس تھی، بہت زیادہ۔ اس پر شک کرتی تھی، بار بار ایموشنل ہو جاتی تھی، جس سے وہ ہرٹ ہوتا تھا اور کبھی کبھی مایوس بھی ہو جاتا تھا۔ اب کیا لینے آئی؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گئی۔ ناراض ہو؟ وہ دوسری جانب دیکھنے لگا۔ نہیں، ناراض نہیں ہوں، بس اداس ہوں۔ سمجھ میں نہیں آتا تمہیں کس طرح یقین دلاؤں کہ تم اس کا احساس کرتے تھے اور تم نے اسے چنا۔ میں بھول گئی ہوں۔ میں صبح بس غصے میں تھی، مجھے وہ ساری چیزیں نہیں کہنی چاہیے تھی۔ میں نے پہلی بار تمہارے سامنے ایسے بات کی۔ میں جانتی ہوں میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اس کے ہاتھ تھام چکی تھی۔ معاف کر دو مجھے، تمہارے ٹراما کو ٹریگر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ خیال رکھنا چاہیے تھا کہ تم اس چیز سے حساس ہو جاتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے مرنے کا دکھ نہیں ہے مجھے۔ تم جانتے ہو میں بہت پریشان رہی ہوں، ڈپریس رہی ہوں۔ ارسل نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا۔ بس کر دو، میں جانتا ہوں، بس اب مجھ سے وعدہ کرو کہ یہ تذکرہ نہیں ہوگا ہمارے بیچ میں۔ ہم کسی چیز پر بھی ڈسکس کریں گے، ہم اس چیز پر ڈسکس نہیں کریں گے جو چیز آپ کو تکلیف پہنچائے، سانس مشکل سے آئے۔ اس کے بارے میں بات کرنا ضروری نہیں۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ سمجھ رہی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی تو وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ نہ جانے کیوں وہ بے اختیار اس کی پیشانی چوم گیا۔ پیار آیا تھا اس پر، جس طرح وہ اس کے آگے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ مسکرائی۔ پیار آ رہا ہے مجھ پر؟ ہاں، تمہارے انداز پر پیار آ رہا ہے۔ جس طرح صبح تم مجھے گھورتی رہی، اس انداز پر پیار آ رہا ہے۔ بہت پیاری لگ رہی تھی، خدا کی قسم۔ اگر تم اتنی غصے والی نہ ہوتی نا تو میں نے تو تم نے کیا کرنا تھا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تم بتاؤ نا، کیا کروں؟ تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ سچ کہہ رہی؟ وہ اسے اپنے دونوں باہوں میں جکڑتے ہوئے اپنا قریب کھینچ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کتراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ ابھی میں جاؤں؟ بعد میں کر لینا جو کرنا تھا۔ وہ چہرہ دور کرتے ہوئے بڑی نفاست سے کہہ رہی تھی تو وہ ہنس پڑا۔ اس کے بالوں کی لٹوں کو پیچھے کیا۔ ڈر گئی؟ محترمہ کے تو تیور ہی بدل گئے۔ اتنا جلدی سرخ نہیں پڑنا تھا تو پھر کیا پڑنا تھا؟
शर्म आ रही है मुझे, छोड़ें। उसे धकेलती हुई बोली तो वो बिस्तर पर पीछे गिरा और दोनों हाथ कमर पर रखती हुई मुंह बना गई। पड़े रहो, आए बढ़े और आगे बढ़ गई और वो हंसता रहा। अम्मी बात करें ना बाबा से, मैं नहीं रह पा रहा हया के बगैर। अच्छा, उसकी माँ ने उसका कान पकड़ा। अब नहीं रहा जा रहा, बात करूंगी मैं उनसे। कर दें तुम दोनों की शादी तो आ जाए तुम दोनों को भी सुकून। जो ये सारा दिन तुम लड़ते रहते हो ना, फिर ये सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी और मौजू ही बदल जाएंगे। अच्छा, फिर क्या मौजू होंगे? फिर ये मौजू होंगे कि तुम मेरा ख्याल नहीं रखती। वो कहेगी मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ, तुम मेरा ख्याल नहीं रखते। नहीं, हम ऐसे नहीं लड़ेंगे। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ अम्मी, और उसका बहुत ख्याल रखूँगा क्योंकि मैं आपकी औलाद हूँ। चलें, ठीक है, जो भी है। आप बस चचा से बात करें और अब्बू से भी। फिक्र नहीं करो, मैं करती हूँ बात। तो वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। सुलेमान खान मुस्कुराए तो जवाद खान भी मुस्कुराए। भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है इस चीज़ पर। मैं चाहता हूँ मैं अपनी बेटी की शादी कर दूँ। वो नम सा मुस्कुराए थे। बड़ी बेटी याद आई थी उन्हें, बहुत मोहब्बत थी मरियम से। आपके दुख को समझते हैं हम, मगर खैर नहीं, मैं अपनी हया के लिए खुश हूँ। हम ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे हया का मूड ख़राब हो या वो ऐसा समझे कि हम उसकी खुशी में खुश नहीं हैं। मैं समझती हूँ, मगर वो बहुत मोहब्बत करता है उससे, आप जानते हैं ना। अरसल पर एतमाद है, उसे बता दो उसकी अर्जी कबूल कर ली गई है। सब हंस पड़े थे। आप क्यों खड़ी हो मेरे सामने ऐसे? तुमने शादी की बात की है बड़ों से? हाँ की है। क्यों? तुम्हें शादी नहीं करनी? करनी है, मगर मुझसे पूछते तो सही। वो नंगे पाँव उसके कमरे में चली आई। हया, कैसे आ गई हो? करंट लगा है मुझे ये सुनकर कि मेरी शादी हो रही है। यानी? वो कुछ उछली। रिलैक्स, तुम खुश हो कि अफसरदा हो? मैं बहुत खुश हूँ। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो शर्मा भी रही थी, ब्लश भी हो रही थी और मिलते जुलते तासुरात थे। अच्छा बताओ मैं कैसी लगती हूँ? वो उसकी आंखों में देखते हुए पूछने लगी। अच्छी लगती हो, बहुत अच्छी लगती हो। वो कदम उसकी तरफ बढ़ा रहा था तो वो बोली, रुक जाओ, इतनी अच्छी लगती हूँ तो दूर रहो, पास आने से करंट मारूंगी। वो हंस पड़ा। करंट मारने के लिए यहाँ आई हो? बिल्कुल, करंट मारने के लिए आई थी। यही पूछने कि तुम शादी कर रहे हो मुझसे? हाँ, इंगेजमेंट शादी करने के लिए ही करते हैं मोहतरमा। बीवी बनाना चाहता हूँ तुम्हें। वो पास आते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगा तो वो सर झुका गई। मैं जा रही हूँ, मेरा कसूर है, माय फॉल्ट। मैं क्यों हूँ तुम्हारे पास? दिमाग ख़राब है। वो पलटी तो वो हंसते उसे जाते देखता रहा। पागल लड़की। तो कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा। वो मुस्कुराया। यार वो तो तुम खुश नसीब हो। वो क्यों? हया तुझसे पागलों की तरह मोहब्बत जो करती है। हाँ करती तो है। जितना मैंने तुझसे उसके बारे में सुना है उतना मुझे यही समझ में आ रहा है कि वो तेरे लिए क्रेजी है और कुछ भी कर सकती है। किसी की जान ले सकती है, खुद की जान ले सकती है। अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रहे हो? उसके पागलपन की एक्सट्रीम लेवल बता रहा हूँ कि वो कुछ भी कर सकती है तुम्हारे लिए। कर तो मैं भी सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मगर हमें साथ रहना है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं। मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी का फ्यूचर देखता हूँ यार। वो मुस्कुराया। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तेरे लिए खुश हूँ। हाँ मैं भी खुश हूँ। ये क्या है? रंग है। अच्छा बताओ इस कलर का लहंगा लूँ या इस कलर का लहंगा लूँ? वो दोनों हाथ कमर पर रखते दोनों कलर्स को गौर से देखने लगा। इन दोनों में फ़र्क क्या है? हया हंस पड़ी। डफर हो तुम। ठीक है, लड़कों को कलर्स का पता नहीं होता, मगर ये तो बहुत वाज़ेह है। ये लाल है और ये मैरून है। तुम्हें इनमें फ़र्क नज़र नहीं आ रहा? वो कन्फ्यूज़ लगता था बेचारा। तुम्हें जो अच्छा लगे तुम पहन लेना। नहीं, मैंने तुम्हारी दुल्हन बनना है। तुम बताओ ना मैं क्या पहनूं, वरना मैं नहीं पहनूंगी कोई भी रंग। बता रही हूँ। अच्छा ना, ये ठीक है। ठीक है, फिर तो कंफर्म हो गया, तुम्हारी दुल्हन मैरून पहनेगी। वो ये कहती हुई कमरे से बाहर बढ़ने लगी तब उसका हाथ थामते उसे अपने नज़दीक खींच चुका था। क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा। तुम भी तो बिना सोचे समझे मेरे कमरे में आ जाती हो। क्या मैं नहीं कर सकता कुछ? उसे दीवार से लगाते हुए उसे खुद पर काबूज हुआ था। अरसल क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। चुप कर जाओ ना प्लीज़। वो ब्लश हुई। वो अपने होंठ उसके रुखसार पर रख चुका था। हया की आंखें बंद हुई थी। अरसल अब शर्म क्यों आ रही है? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, हटो ना। उसे दोनों हाथों से दूर करती हुई आंखें घुमाती तेज नज़रों से देख गई तो वो ब्लश हुआ, बाल खुजाने लगा। जाओ अब, खड़ी क्यों हो? शरारत करूँगा वरना। वो भाग गई थी। बहुत प्यारी लग रही हो। मैं इस कॉम्प्लीमेंट को सर चढ़ाऊँगी। आज रात जो भी बोलोगे ना
सोच समझ कर बोलना जनाब, मैं कुछ भूलने नहीं दूंगी। तो वो हंस पड़ा और उसकी गोद में अपना सर रखा तो उसकी चूड़ियों में इर्तियाश पैदा हुआ। दुल्हन साहिबा, तुम इम्तिहान लेने पर तुली हुई हो, शौहर हो मेरे, अब इम्तिहान तो मैं ले ही सकती हूँ। वो हंस पड़ा, देखो कितने पास बैठा हूँ मैं तुम्हारे हक के साथ। आज जो भी बोलूँगा झूठ नहीं बोलूँगा, वो सच ही होगा, सारी ज़िंदगी के लिए होगा। कोई भी मर्द जो भी बोलता है सारी ज़िंदगी का नहीं रहता। तुम इतनी शक्की क्यों हो? तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो, क्योंकि तुम मुझे जानते हो। तुम एक बात से भी मुकरे ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अच्छा, और वो एक बात क्या होगी कि तुम सारी ज़िंदगी मेरे साथ वफादार रहोगे। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ वफादार नहीं रहूँगा? वोट बैठा नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? आज की रात भी तुम मुझसे बहस करने में गुजारना चाहती हो? वो कुछ सख्त अंदाज में बोला तो वो हंस पड़ी। खालिस शौहरों वाला अंदाज अपनाया हुआ है जनाब ने। तो अरसल कुछ पुरसुकून हुआ। जब उसे जनाब कहती थी तो अरसल का सारा गुस्सा जाके कहीं दूर सो जाता था। उठा लूँ तुम मेरी कमज़ोरियों से फ़ायदा, सब समझता हूँ मैं तुम्हारे अंदाज। उसके रुखसार पर उंगलियां फेरता वो उसे पजल होने पर मजबूर कर गया। तो वो कुछ ठंडी पड़ी। ठीक है, मैं समझती हूँ कि आज तुम मुझे तंग करने के मूड में हो। मैं भी तो तुम्हें तंग कर रही हूँ ना, सीरियस होने की क्या ज़रूरत है? हम सारी ज़िंदगी बस यूं ही अटकते रहेंगे। हया साहिबा, न तुम ठीक होगी न मैं। तो ठीक होना क्यों है? मुझे पता है हमारे बच्चे भी एक दूसरे से यूं ही अटका करेंगे। अच्छा, क्यों भाई? मेरे बच्चों को क्यों लड़वाना चाहती हो तुम? क्योंकि हम दोनों जो लड़ते रहते हैं, हम तो मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। उसे अपने हिसार में लेता उसके रुखसार पर हल्का सा काटते हुए बोला। तो वो ब्लश हुई थी। क्या कर रहे हो? तुम्हें बता रहा हूँ कि हमारे झगड़े में भी बहुत मोहब्बत होती है। इश्क तीखा है मगर अच्छा है। वो अपनी ज़बान काटने लगी। बड़ी ढीठ और मज़ाहिया हो, उसकी आंखों में देखते हुए अदा से बोला। तो वह हंस पड़ी। मेरी मुंह दिखाई कहाँ? हाँ, यकीनन पते की बात है। मैं हमेशा पते की ही बातें करती हूँ। तुम इधर उधर की बातें करके पॉइंट की बात भुलवा देती हूँ। सारे इल्ज़ाम मुझ पर ही लगाती रहती हो, मेरी तारीफ़ ना करना। वो मदहोश सी हुई उसे देखती रही। बहुत प्यारे लग रहे हो। उसके रुखसार पर हाथ रखा। रुखसार सहलाए, बाल बखेरे। वो मध्यम आँखों से उसे ये करता हुआ देख रहा था। जानता था वो उससे बहुत मोहब्बत करती है। इजहार कम करती थी, लड़ती ज़्यादा थी, मगर उसे पता था। वो नज़दीक जाते हुए बेसाख्ता उसके होंठों पर अपने होंठ रख गई थी। ये इख्तियार, ये बेइख्तियारी ऐसी थी कि अरसल ने बेसाख्ता उस गिर्द गिर्द अपना हिसार बनाया था। उसके लम्स में खोया था। वो दूर हुई तो उसकी आंखों में देखने लगा। सब भुलवा दिया तुमने। मैं तो बहुत कुछ सोच कर बैठा था कि अभी तारीफ़ करूँगा, तुम्हारे कसीदे पढ़ूँगा, मगर तुम्हें तो मेरी तारीफ़ में ही कसीदे पढ़ दिए। अब सांसें नहीं चल रही मेरी। वो ब्लश होती हुई सर झुका गई। तो वो खूबसूरत सा बॉक्स खोलने लगा। इसमें एक बहुत प्यारा सा ब्रेसलेट था जो वो अपनी बीवी का हाथ थामते हुए बड़ी खूबसूरती से पहना चुका था। ये बहुत प्यारा है, थैंक यू सो मच। वो खुश हुई थी। वाकई? हाँ। अरसल ने उसके कंधे पर सर रखा था। गहरा सांस लेते हुए किसी बरसों की थकावट को कम करना चाहता हूँ, जैसे बहुत सुकून मिला हो। हया ने उसके सर पर हाथ रखा था और उसके बाल सहलाने लगे। अरसल की आंखें बंद खुल रही थीं सुकून से। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ लड़की, इस लम्स के लिए, इस हिसार के लिए, इस सुकून के लिए, तुम्हारे इस वजूद की खुशबू के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने कहा था मैं सब कुछ याद रखूँगी, कुछ भूलना नहीं है। हया ने उसका कान पकड़ा था तो वो जैसे हंस पड़ा। कुछ नहीं भूलूंगा मोहतरमा। उसके दोनों हाथ पकड़ते चूमे थे। जब उसे मोहतरमा कहता था वो भी सब कुछ भूल जाती थी और ब्लश होती थी। देखो तुम ब्लश हुई हो। तुम ना अपनी इस टेक्निक से मेरे गुस्से को झाग की तरह बिठा देते हो। मैं कुछ कह ही नहीं पाती। अच्छा है ना, एक दूसरे को ठीक करने की टेक्निक्स आनी चाहिए। तो वो हंस पड़ी। वो पास जाते हुए उसके झुमकों को छेड़ने लगा, उसमें उलझने लगा। तो वो भी बिना किसी एहतजाज के उसमें उलझने लगी। वो जानता था जितनी मोहब्बत वो उससे करता था वो भी करती थी, या शायद उससे ज़्यादा। वो इकरार बहुत कम करती थी, मगर जब करती थी तो अरसल सांस नहीं ले पाता था। अभी भी वो उसको मदहोश किए हुए थे, अपना जादू उस पर मुकम्मल तौर पर चलाए हुए थे। वो उसके काबू में था। हया तो बाद में काबू होती थी, पहले अरसल हो जाता था। वो जानती थी उसके ज़रा से लम्स पर वो दुनिया इधर से उधर करने का हौसला रखता था। अब तो वो मुकम्मल तौर पर उसकी हो रही थी। तो अरसल ख़ान हया ख़ान के लिए क्या नहीं कर सकता था।
یہ دیکھنے والی بات تھی کیونکہ ان کے بیچ میں بہت محبت تھی، اور جہاں محبت ہو وہاں آگ برابر لگی ہوتی ہے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ خود کو ہی دیکھ رہی ہوں۔ کیا آئینے میں نہیں دیکھ سکتی؟ ایسا کرو نا۔ وہ اسے دونوں بازوؤں سے تھامتے ہوئے اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ میری آنکھوں میں دیکھو۔ تمہاری آنکھوں میں کیا دیکھوں کہ کیسی لگ رہی ہوں؟ کیا یہ تمہاری آنکھوں میں نظر آئے گا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھے۔ اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو تمہیں نظر آئے گا۔ وہ کچھ ٹہر کے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ واقعی وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا سر جھک گیا کیونکہ وہ بلش ہوئی تھی۔ ماشاء اللہ، دکھ گیا کیا تمہیں کہ تم کیسی لگ رہی ہو؟ ہاں دکھ گیا۔ اب میری آنکھوں میں دیکھو۔ وہ کیوں؟ اپنا جائزہ نہیں لینا تو پھر دیکھو۔ وہ اس کے پاس جاتی ہوئی اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کچھ پل گزرے، وہ ٹہر کر دیکھتا رہا۔ بہت حسین، خوبصورت۔ اتنا حسین تو میں سچ میں بھی نہیں ہوں جتنا تمہاری آنکھوں میں دکھ رہا ہوں۔ وہ ہنس پڑی۔ دیکھا جناب، صرف تمہاری آنکھوں کا جادو نہیں، یہ میری آنکھیں بھی خوبصورت ہیں۔ اپنی اپنی نظر سے دیکھو تو کیا حسین ہیں ہم۔ وہ پلٹتی ہوئی بولی تو اسے اپنے حصار میں سخت کرتا اس کی گردن چوم گیا۔ تھینک یو سو مچ، مجھے اتنا پرسکون کرنے کے لیے، مجھے یہ احساس دلانے کے لیے کہ میں اکیلا نہیں، مجھے یہ یاد دلانے کے لیے کہ تم مجھ سے اور میں تم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہمارے انکہی جذبات، ہماری انکہی محبت کتنی سچی ہے، اس کا احساس دلانے کے لیے۔ وہ مسکرائی تو وہ بھی مسکرایا۔ پیارے لگ رہے ہو دونوں۔ تھینک یو سو مچ، وہ اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو وہ ہنس پڑی۔ تم کیوں ہنسی ہو؟ جس طرح تھینک یو کہا ہے نا آپ نے چچی کو، انہیں شک ہو گیا ہوگا۔ کس چیز پر؟ تعریف پر۔ سب ہنس پڑے تھے، پر جواد خان نے اٹھتے ہوئے ان دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ اچھا بتاؤ، کہاں گھومنے جانے کا ارادہ ہے؟ کہیں بھی نہیں، میں اس کو خود گھماؤں گی چچا جان، آپ پرواہ نہیں کریں۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑے تھے۔ لڑکی، تم تو اس کو سیدھا کر کے رکھو گی، مجھے یقین ہے۔ ارسل باپ کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ اور آپ کو کیوں یقین ہے؟ کیونکہ ہم حیا کو جانتے ہیں، اسی لیے یقین ہے۔ ہاں مگر آپ لوگ مجھے بھی تو جانتے ہیں، میں کون سا ٹیڑھا ہوں کہ یہ مجھے سنبھال کے رکھے گی؟ سنبھالا ہی ہوا ہوں میں۔ سلیمان خان بھی ہنس پڑے تھے اس کے انداز پر۔ آپ لوگ ہنس کیوں رہے ہیں مجھ پر، یہ تو بتائیں۔ بس ہماری اپنی مرضی، ہم ہنس رہے ہیں تم پر۔ دیکھا، جوکر ہو تم، میں نے تو بہت پہلے ہی بتا دیا تھا تمہیں ہی یقین نہیں آ رہا تھا۔ حیا اتراتے ہوئے بولی۔ تم رکو ذرا، میں دیکھتا ہوں تمہیں۔ کیسے دیکھو گے؟ میں تو بھاگ رہی ہوں۔ حیا رکو۔ اس کے پیچھے گیا تھا اور جواد خان وہیں پر کھڑے ہنسنے لگے پھر سے۔ یار یہ میری آئس کریم ہے، تم نہیں کھا سکتی، میں کھا سکتی ہوں۔ تم میری کھا گئے ہو؟ ایک بائٹ لی تھی میں نے، اور اس ایک بائٹ کے چکر میں تم نے میری پوری آئس کریم کھا لی ہے۔ دوسری منگوا لو، کیا مسئلہ ہے؟ تم ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کرتی ہو۔ ہاں تو پھر حق رکھتی ہوں نا، کرتی ہوں تو کیا ہو گیا؟ کیا میں تمہاری آئس کریم نہیں کھا سکتی؟ کتنے برے ہو تم۔ وہ ناراض ہو رہی تھی۔ اچھا بابا کھا لو، کچھ نہیں ہے، لا دو، میں کھا لوں گی۔ دوسری کھاؤ گی؟ ہاں دوسری کھاؤں گی۔ کیوں، میں موٹی ہو رہی ہوں کیا؟ نہیں، میں نے تو ایسے نہیں کہا۔ تم مجھے جج کر رہے ہو۔ نہیں، میں نے کب جج کیا؟ ارسل گاڑی کے ہینڈل پر سر مارتا ہوا بولا، کیونکہ وہ اس کے ساتھ ایسے ہی بحث کرتی تھی۔ تم مجھے جج کر رہے ہو؟ وہ دونوں بازو پھنسائے روٹھے ہوئے انداز میں کہہ رہی تھی۔ میں جج نہیں کر رہا، میں ابھی لاتا ہوں، تم 1 کھاؤ، 2 کھاؤ، 3 کھاؤ، سارے لاؤں گا، بس تم روٹھو مت بیگم صاحبہ۔ اس کے یوں بیگم کہنے پر وہ اترائی تھی۔ یہ ہوئی نا بات، ہوش میں رہا کرو کہ میں بیوی ہوں تمہاری۔ بیوی موٹی بھی ہونا تو بیوی ہی ہوتی ہے، پر تم موٹی نہیں، میں تو مذاق کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، جاؤ لے کر آؤ، میں ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ ہنستا ہوا گاڑی سے اترا تو وہ بھی شریر سے انداز میں مسکراتے ہوئے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں ہی پریشان کرتی تھی جسے وہ خوش رہا کرے۔ کیا میں ساتھ آ کر لیٹ سکتا ہوں؟ وہ بلینکٹ میں لیٹی ہوئی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب وہ اجازت لینے لگا۔ پوچھنے کی کیا بات ہے، آ جاؤ۔ وہ اپنا حصار اس کے لیے واہ کرتے ہوئے اسے بلانے لگی۔ وہ واقعی بچوں کی طرح اس کے حصار میں آ کے خود کو بھیجتا ہوا لیٹ گیا۔ حیا نے بھی اپنا حصار اس پر سخت کیا اور بلینکٹ ان دونوں پر برابر کیا۔ اداس ہو؟ نہیں تو۔ اس کے کاندھے پر سر رکھے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کیے نرمی سے سہلائے جا رہا تھا۔ وہ بھی اس کے اس انداز کو دیکھ رہے تھے۔ تمہیں مس کرتا رہا، آج آفس میں پل پل یاد آتی رہی تو پھر کیا اندازہ ہوا اس سے؟ یہی کہ پاگل ہو رہا ہوں میں حیا۔ اب تم سوار رہتی ہو میرے ہوش پر، ٹھکانے پہ نہیں رہتا ہوں میں۔ وہ ہنس پڑی اور سر اس کے کاندھے پہ رکھا۔ مت رہو ٹھکانے پر، محبت میں جو سنبھل جائیں وہ محبت نہیں کرتے،
محبت بے قرار کرتی ہے، الجھاتی ہے، سنوارتی ہے اور نکھارتی ہے۔ یہ یاد رکھنا، ہم ڈگمگائیں گے بھی مگر مل تو جائیں گے۔ وہ ہنس پڑے تھے ساتھ میں۔ ماشاء اللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر تم آگے جاب کنٹینیو کرنا چاہتی ہو تو کر سکتی ہوں۔ ارسل سے بات کی؟ ہاں کر لوں گی۔ اسے کیا اعتراض ہوگا میری جاب کرنے سے؟ ہاں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا اسے، پر بتا دینا۔ بابا جان آپ کیوں فکر کرتے ہیں، بتا دوں گی۔ وہ اپنی فائلز اوپر لیتی ہوئی کمرے میں بیڈ پر رکھ چکی تھی اور خود چینج کرنے کے لیے آگے بڑھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ارسل کمرے میں داخل ہوا اور بستر پر پڑی ہوئی فائلز پر نظر پڑتے وہ فائلز اٹھا چکا۔ یہ حیا کی فائلز تھیں۔ وہ کچھ عرصہ پہلے اپنی جاب چھوڑ چکی تھی۔ مریم کے انتقال کے بعد کافی کچھ خراب ہو گیا تھا اور وہ بہت عرصے کے لیے ڈسٹرب رہی تھی، اسی لیے کچھ وقت ریسٹ کرنا چاہتی تھی۔ جاب چھوڑنے کا فیصلہ اس کا اپنا تھا۔ تبھی وہ واش روم سے باہر نکلی، بال گیلے تھے، وہ شاید نہا کر نکلی تھی، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ فائل کو ایک طرف رکھتے ہوئے دونوں باہیں اس کے گلے میں ڈالتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ جاب کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں۔ مجھ سے ڈسکس نہیں کی تم نے یہ بات؟ بس اچانک سے خیال آ گیا تو بس تمہیں یہ بات ڈسکس کرنی چاہیے تھی مجھ سے۔ وہ آگے بڑھنے لگی تو وہ بولنے لگا، اب بتا رہی ہوں نا، ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ ہاں میاں بیوی میں سب کچھ ڈسکس ہو کر ڈیسائیڈ ہوتا ہے، تم یوں ہی فیصلہ نہیں سنا سکتی مجھے، تو پھر اب ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس میں مسئلے کی کیا بات ہے؟ مسئلے کی بات نہیں کوئی بھی حیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں، ڈسکس ہی نہیں کیا، تم بس جوائن کرنے کے لیے کاغذات لے آئی، یعنی تمہاری نظروں میں میری کوئی اوقات ہی نہیں۔ ارسل تم باتوں کو سیریس کر رہے ہو، ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ میں ضرور تم سے ڈسکس کرتی، جاب جوائن کرنے کے بعد ڈسکس کرتی تم مجھ سے۔ حیا دس از ناٹ فیئر۔ کوئی فیصلہ اگر میں لے چکا ہوں تو اس کو مجھے تم پر تھوپنا ہوگا۔ تم سے ڈسکس نہیں کروں گا میں اس کو، مگر اگر مجھے تم سے کچھ ڈسکس کرنا ہے تو وہ کرنے سے پہلے میں تم سے اس چیز کو ڈسکس کروں گا، پھر فیصلہ لوں گا۔ میں سیریس نہیں ہو رہا، میں ہمیں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے رشتے کی بنیاد کیا ہے۔ میں کچھ بھی باہر سے کر کے آ جاؤں پھر تم سے آ کے ڈسکس کروں تو تمہیں برا لگے گا نا کہ تم کر آ گئے ہو، پھر مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ اگر جو چیز کرنی ہے تو اس کو بتانے کا فائدہ کیا؟ وہ یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ ارسل وہ پکارتی رہ گئی مگر وہ رکا نہیں تھا۔ ناراض ہو؟ وہ لان میں بینچ پر بیٹھا تھا اور وہ اس کے برابر میں آ کے بیٹھ گئی۔ یہ اس کا من پسند مشغلہ تھا۔ وہ ہوا کے لیے، واک کے لیے لان چلایا کرتا تھا اکثر۔ وہ جانتی تھی وہ اداس ہے، بے شک رات کا وقت ہے تو وہ یہیں پہ ہوگا۔ وہ برابر میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم کیوں آئی ہو اس وقت؟ اتنا حصار اس نے سخت کیا تھا حیا پر۔ خیر مجھے تم پر اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہاری مرضی ہے، تم کرنا چاہتی ہو تو کر سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اگر تم بتا بھی دیتی تو میں نے کیا ہی کہنا تھا، کر لیتی، اٹس اوکے۔ مجھے واقعی تم سے بیٹھ کر ڈسکس کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہمارے رشتے کا پہلا اصول ہونا چاہیے کہ ہمیں بیٹھ کر باتیں ڈسکس کرنی چاہیے۔ وہ مسکرایا، تو تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے؟ حیا سر کو اس بات میں ہلانے لگی۔ ہاں ہے۔ تو بس بات ختم۔ اگر تمہیں غلطی کا احساس ہے تو مجھے خوشی ہے، میں بھی کوشش کروں گا کہ آئندہ تم پر ایسے نہ چلاؤں۔ میرا کوئی حق نہیں بنتا۔ حق نہیں بنتا؟ تم شوہر ہو میرے، حق تو بنتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی اور اپنا حصار خود بھی اس پر سخت کیا تو وہ محبت سے اسے دیکھنے لگا۔ گیلے بالوں میں بہت پیاری لگتی ہو، وہ فلرٹ کر رہا تھا اور وہ بلش ہوئی۔ پاگل ہو، کیسی بات ہے یہ؟ سچ بول رہا ہوں، اب ہر وقت تو بال گیلے نہیں رکھ سکتی نا میں، وہ اتراتے ہوئے بولی۔ میں چاہوں تو رکھ سکتی ہوں۔ وہ کھڑی ہوئی۔ اب چلو، بہت باتیں ہو گئیں، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کیسی باتیں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ شرم آ رہی ہے مجھے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اس کے ساتھ۔ بیوی ہو میری، میں تم سے باتیں کر سکتا ہوں۔ وہ بھی اسے چھیڑنے کے موڈ میں تھا۔ اچھا چلو نا، وہ لاڈ سے بولی تو اس کا ہاتھ تھامتے اسے لان سے باہر لے کر جانے لگا اور وہ اس سے باتیں کرتے ہوئے یوں ہی ہمیشہ کی طرح الجھ رہی تھی اور وہ بھی اس کی باتوں سے ہنستے ہوئے ہی جواب دے رہا تھا۔ وہ بے شک بری باتیں کرتی تھی یا غصہ دلانے والی باتیں کرتی تھی، پر وہ پیاری لگتی تھی، معصوم لگتی تھی۔ تیری باتیں نہ سمجھ سی مگر پھر بھی جائز لگتی ہیں، تو پریشان کر رہی ہے پھر بھی معصوم لگ رہی ہے۔ وہ اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا تھا جب وہ یوں اس کے سامنے کھل کر بولتی تھی۔ اچھا نا، ریلیکس، اتنی باتیں تمہارے اندر ہوتی ہیں تو آرام سے کیا کرو نا، جلدی نہیں ہے، میں تمہارے پاس ہی ہوں، میرے پاس ہی رہنا ہے۔ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتی ہوئی اسے وارننگ دے۔ ساری باتیں یاد ہیں نا جو پہلی رات کر رہے تھے تم مجھ سے؟ میں کچھ نہیں بھولتی، ہمیشہ یاد رکھتی ہوں سب کچھ۔ ہم نے بہت یاد کیا تمہیں، شکر ہے تم نے جاب جوائن کرنے کا سوچ لیا۔ وہ مراد کی طرف پلٹ کر دیکھنے لگی۔ ہاں بس بزی رہنا چاہتی تھی۔ وہ اسے اوائڈ کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی تو اس کی دوست زینت مسکرائی۔ یار
मत करो उससे तंग प्लीज़, कुछ भी दोबारा कंटिन्यू मत करना। मुराद के रिलेटेड मुझे कोई बात नहीं सुननी, मैं यहाँ जॉब कंटिन्यू करने आई हूँ, माजी नहीं। वो कहती हुई जाकर अपनी टेबल पर बैठ गई। मुराद दूर से ही बगौर उसे देखता रहा। जीनत ने उसकी तरफ देखा। देखो, उसे परेशान मत करना, पहले वो तुम्हारी वजह से डिस्टर्ब होकर जॉब छोड़कर गई थी। वो पहले ही घर में डिस्टर्ब थी, उसकी सिस्टर का इंतकाल हो गया। देखो, उसने तुम्हारे प्रपोज़ल को बहुत रिस्पेक्टफुली रिजेक्ट किया था। मत देखो उसकी तरह, जानती हूँ मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हाँ जानती हूँ, वो भी जानती है, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं मुराद। जानता हूँ फ़ायदा नहीं, मगर बात तो कर सकते हैं ना। वो मैरिड है, अब मैं उसे कुछ चाहता नहीं हूँ, बस हम दोस्त तो रह सकते हैं। उसे बताओ कि कोई बुरा इंसान नहीं हूँ जिससे वो यूँ भाग रही है। कॉफ़ी पी लो, ये ब्रेक का वक्त था। जीनत उसके पास आकर बैठी थी। क्या हो गया, उदास क्यों हो तुम? उदास मैं नहीं हूँ, उदास तुम हो यार। मुराद बुरा नहीं है, वो तुमसे बात करना चाहता है, पुरानी बातें क्लियर करना चाहता है। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे साथ कुछ भी क्लियर करे, मैं चाहती ही नहीं हूँ कि वो मुझसे मुखातिब हो। समझ रही हो ना तुम? अगर उसने तुम्हें मेरे पास भेजा है तो तुम भी जाकर मेरी तरफ से कह दो, जैसा भी है मुझे उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं बढ़ाना। वो तुमसे बात करना चाहता है। पहले तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, ये सब कुछ ना होता तो कभी तुम दोनों की दोस्ती ख़राब ना होती। अगर ये सब कुछ ना हुआ होता तो मैं जॉब भी ना छोड़ती। तुम समझ रही हो ना जीनत मेरी बात? जॉब छोड़ने की वजह मरियम नहीं थी, जॉब छोड़ने की वजह मुराद था। और ये बात मेरे घर में किसी को नहीं बताई। सब घर में यही जानते हैं कि मैं मरियम की वजह से डिस्टर्ब थी। और अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, कॉफ़ी रखो और दफ़ा हो जाए यहाँ से। जीनत मुस्कुराई। अब मेरे साथ तो ये जुल्म मत करो, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी, जब हम बाद में मिलेंगे। यहाँ तो तुम खून खा जाती हो मेरा मुराद के लिए, क्योंकि वो दोस्त है हमारा, मेरा भी और तुम्हारा भी। दोस्ती ख़राब की है उसने। ये कहती हुई वो अपने काम में फिर से मसरूफ़ हो गई थी। उदास हो नहीं, आज पहला दिन था ना तुम्हारा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए था, मगर तुम मुझे डाउन लग रही हो। उसके हाथ थामता वो उसे अपने पहलू में लिटाते हुए बातें कर रहा था। कुछ नहीं। वो उसके सीने पर हाथ रखती हुई अपना सर उसके बहुत करीब रख गई। मैं सुकून चाहती हूँ अरसल, तो मैं हूँ ना। वो उसे अपने अंदर समेटता हुआ बहुत प्यार से बोला तो वो मुस्कुराई। अब क्या कर रहे हो? उसकी गर्दन पर उंगलियां फेरते हुए उसे तंग कर रहा था। तुम्हें तंग कर रहा हूँ, तुम्हें सुकून की ज़रूरत है। हाँ, तुम पास आते हो तो तुम क्या? उसकी आंखों में देखते हुए पूछने लगा। तितली की तरह हवा में उड़ती हूँ। वो हंस पड़ा। ये क्या हुआ? मोहब्बत हुई और तो कुछ नहीं हुआ। तो दोनों हंस पड़े थे। अच्छा बताओ ना, तुम्हें सुकून के लिए क्या करना चाहिए? उसकी आंखों में बगौर देखने लगी। उठिए। वो भी उठा। हैन उसके गले में बाहें डाली। वो बगौर उसे देख रहा था। अपना सर ऊंचा करते वो अरसल की पेशानी चूम गई, फिर आंखें चूमती, फिर रुखसार होंठों तक आते उसकी आंखों में देखने लगी। छू सकती हूँ? इजाज़त चाहिए? वो आंख को विंग करता हुआ बोला तो वो हंसते हुए उसके होंठों पर झुक गई। अरसल ने अपने हिसार उस पर और सख्त किया। वो अपने इर्द गिर्द अपनी बीवी का लम्स महसूस कर रहा था, जो उसके लिए पागल हो रही थी। वो कुछ दूर हुई तो उसकी आंखों में देखने लगा। ठीक हो? हाँ, पुरसुकून हूँ। अब एक दूसरी चीज़, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। मुझे सुन सकते हो? वो हंस पड़ा। सारी रात सुन सकता हूँ बिना थके। बातें याद रखोगे मेरी? हाँ याद रखूँगा, हिफ्स कर लूँगा। जो भी दिल में है बता दो, मैं सुन रहा हूँ। उसे अपने हिसार में लेता हुआ दोबारा लेट गया और वो बातें करने लगी। उसे हंसा रही थी, वो भी हंस रहा था। कुछ बातें करता था, फिर वो भी हंसती थी, खुद में उसको भींजती थी। अरसल उसे अपने और करीब करता, फिर वो कुछ दूर होती, उसे तंग करती, यूं ही जैसे रात सरकती गई थी। वो ऑफिस आई तो टेबल पर एक फूल पड़ा हुआ था। वो पलटकर जीनत की तरफ देखने लगी। जीनत ने कान पर हाथ रखा था। माफ़ी मांग रहा है वो, माफ़ कर दो। वो फूल उठाती हुई मुराद की टेबल पर पहुंची थी। क्या हरकत है ये? माफ़ी नामा? माफ़ कर दो, हम दोस्त हैं, दोस्ती बरकरार रखते हैं ना। मैं कुछ नहीं कहता, जो था वो माजी था, हम सब आगे बढ़ गए। तुम जानती हो मैं ऑफिस का माहौल ख़राब नहीं देखना चाहता। हम स्टाफ हैं, साथ में काम करना है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। हया प्लीज़, वो मासूमियत से बोला था। तो वो फीका सा मुस्कुराई, मगर फूल उसकी टेबल पे ही रख दिया। ये नहीं चाहिए मुझे, बट इट्स ओके, हम ठीक है। वो आगे बढ़ गई तो वो मुस्कुराया और जीनत की तरफ देखते हुए वेव किया तो वो भी हंस पड़ी। अब यूँ हुआ था कि वो साथ में बैठकर लंच कर लिया करते थे, बातें कर लिया करते थे। मुराद और वो धीरे धीरे ठीक हो रहे थे, दोस्तों की तरह। मुराद की नीयत में कोई झोल नहीं था हया को, क्योंकि वो वाकई दोस्तों की तरह उसका ख्याल रखने लगा था और कोई भी गलत बात, कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करता था।
ان دونوں کے ساتھ لنچ میں بیٹھتا تھا اور اس کے بعد کام سے کام ہوتا تھا۔ زینت اور وہ زیادہ تر ساتھ ہوتی تھی اور مراد بھی کبھی کبھی انہیں جوائن کر لیا کرتا تھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا وہ بدل گیا ہے، وہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ ہاں یار، تم ٹھیک کہہ رہی تھی، میں نے بلا وجہ اس کو بہت ہرٹ کیا۔ اب ٹھیک ہے نا؟ تم ٹھیک محسوس کر رہی ہو؟ ہاں، میں اب ٹھیک محسوس کر رہی ہوں، تھینکس ٹو یو۔ زینت مسکرائی۔ آج مراد اسے گھر چھوڑنے کے لیے آیا تھا۔ ارسل پہلے ہی سے گھر پہنچا ہوا تھا۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس نے یہ منظر بغار دیکھا۔ وہ کمرے میں آئی تو وہ پہلے ہی مسکرایا، سلام کیا، اسے گلے لگایا، اس کی پیشانی چومی۔ آگے بڑھتے ہوئے اپنا پرس ٹیبل پر رکھتی کچھ تھکی ہوئی لگی۔ کون تھا وہ جو چھوڑنے آیا تھا؟ وہ پوچھنے لگا۔ مراد، اسٹاف ممبر ہے میرا۔ نام؟ مراد پر وہ کچھ ٹھٹکا۔ یہ وہی مراد ہے نا جس نے تمہیں پرپوز کیا تھا؟ وہ جو چلتے چلتے آگے بڑھنے لگی، ارسل کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے رک کر ٹھہر گئی۔ ارسل کو یہ بات کس نے بتائی تھی؟ جیسے اس کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ یہ بات اس نے اپنے علاوہ مریم کو بتائی تھی اور مریم ہی نے یہ بات ارسل کو بتائی ہوگی۔ وہ بے ساختہ پلٹی۔ تمہیں کیسے؟ وہ ہنس پڑا۔ مریم نے بتائی تھی۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ مراد تمہارے آفس میں کام کرتا تھا؟ اگر مریم نے تمہیں یہ بات بتا ہی دی تھی تو تمہیں یہ کیوں نہیں بتایا تھا کہ وہ آفس میں میرے ساتھ کام کرتا تھا؟ کیوں نہیں بتایا؟ تم نے جاب کیوں چھوڑی تھی؟ وہ پوچھنے لگا، ایسے ہی ڈسٹرب تھی۔ اگر مریم کا انتقال نہ ہوتا اور کیا؟ اس کے مقابل کھڑا اس سے پوچھنے لگا، تمہاری اور اس کی شادی ہو جاتی، یہی نا؟ مگر ایسا کچھ نہیں ہے، میں کبھی اس سے شادی نہیں کرتی۔ تمہیں ماننا چاہیے، جیسے میں نے مان لیا کہ تم مجھ سے محبت کرتے تھے، مریم سے نہیں، رائٹ؟ بات مریم کی نہیں، بات اس وقت کی ہے۔ وہ تمہیں چھوڑنے کیوں آیا تھا؟ وہ تمہارے لیے حساس رکھتا تھا، تم سے محبت کرتا تھا، تمہیں پرپوز کیا اور تم اسی کے ساتھ گھر لوٹی ہو۔ وہ دوست ہے میرا، جن سے محبت ہو وہ دوست نہیں ہوا کرتے۔ وہ اس کے دونوں بازو تھامتے ہوئے سختی سے کہہ رہا تھا، میری بیوی ایک ایسے انسان کے ارد گرد نہیں رہے گی جو اس کے لیے ایسے جذبات رکھتا ہو۔ اس نے اپولوجائز کیا ہے مجھ سے، اور پروفیشنل کیریئر میں نارمل دوستیاں رکھنی پڑتی ہیں، میری بیوی نہیں رکھ سکتی۔ تم نے ڈسکس کیا یہ مجھ سے؟ مجھے بتایا کہ وہ کون ہے، مجھے انفارم کیا کہ کیسا چل رہا ہے تمہاری زندگی میں کون ہوں حیا؟ وہ مسکرائی۔ میں انڈیپینڈنٹ ہوں، اپنا فیصلہ خود لے سکتی ہوں، اچھا برا غلط سب پتہ ہے مجھے، بچی نہیں ہوں میں، اور اگر وہ میرے لیے برا ہوتا تو میں کبھی اس کے ساتھ گھر نہ آتی۔ مجھے پتہ ہے کون اچھا ہے اور کون برا، مجھے مت سمجھاؤ۔ وہ آگے بڑھ گئی اور وہ جیسے حیران پریشان کھڑا رہ گیا۔ وہ کیسے جواب دے گئی تھی؟ اچھا اب یوں سوگی ناراض ہو کر مجھ سے؟ میں بات نہیں کر رہی ارسل، مجھے تم سے اس موضوع پر بات نہیں کرنی، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ مگر میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں اور میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اتنا ہی آسان ہے جتنا تمہارے لیے مجھے جج کرنا۔ میں تمہیں جج نہیں کر رہا تھا، میں بس، تم مجھ پر شک کر رہے تھے کہ میں رات کو ایک مرد کے ساتھ واپس آئی، تمہاری انا ٹریگر ہوئی ہے۔ اگر تم کہتے ہو تو میں باہر جا کر سو جاتی ہوں، بس مجھے تنگ مت کرو۔ وہ اپنی سائڈ کا لیمپ آف کر چکی تھی، مگر ارسل نہیں سو پایا تھا۔ وہ ساری رات کروٹیں لیتا رہا، اس کے انداز کو یاد کرتا رہا، اس پر بہت اثر ہوتا تھا حیا کا۔ وہ صبح اٹھی تو اسے ارسل کو اٹھانا نہیں پڑا، وہ اس کے ہلکے سے اٹھنے پر ہی آنکھیں کھول بیٹھا تھا، مگر اسے اوائڈ کرتی تیار ہونے لگی، آگے بڑھ گئی اور اس کی بے رخی کو دیکھتا رہا۔ تم ٹینس ہو؟ نہیں میں ٹینس نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ تمہیں کیا ہوا؟ پروموشن ہو گیا میرا، مبارک ہو۔ میں شہر چھوڑ کے جانا پڑے گا، کراچی سے لاہور شفٹ ہو رہا ہوں، ٹرانسفر بھی ہو گئی ہے میری۔ زینت مسکرائی۔ دیکھا ہمارے دوست کی ترقی ہو گئی، اور یہ چھپا ہوا رستم ہمیں آج بتا رہا ہے۔ مجھے بھی تو آج ہی معلوم ہوا ہے، سب سے پہلے آ کر تمہیں ہی تو بتایا ہے میں نے۔ اٹھ کر اسے مبارکباد دینے لگی۔ میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے مراد، میں بھی خوش ہوں تمہارے لیے، میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ خوش رہو، مس کروں گا، ہم بات کرتے رہیں گے، اچھا وقت گزرا ہے، جانتا ہوں کل نہیں آ پاؤں گا، آج شاید آخری دن ہے میرا یہاں، یاد آؤ گے تم سب، ہمیں بھی یاد آؤ گے تم۔ وہ چلا گیا تو زینت حیا کو دیکھنے لگی۔ تم پریشان لگتی ہو۔ میں پریشان نہیں ہوں، بس تم مجھ سے کوئی سوال مت کرنا زینت ابھی۔ ایسا کب تک چلے گا بابا؟ مجھ سے بات کر لو، میری بات بری لگی تو میں معافی مانگ لیتا ہوں، مگر میں بس تمہارے لیے پروٹیکٹڈ تھا۔ میں ایسی کوئی بات تم سے چھپاؤں، کوئی ایسی چیز جو مجھے تم سے ڈسکس کرنی چاہیے تھی، تو کیا میں برا نہیں لگوں گا؟ 2-3 دن سے تم مجھ سے بات ہی نہیں کر رہی، میری طرف دیکھتی بھی نہیں ہے، میرے لیے یہ مشکل ہو رہا ہے۔ اگر ایسا ہی کرنا ہے تو بتا دو، مجھے بات نہیں کرتے، میں نہیں تنگ کروں گا۔ وہ پلٹنے لگا تو اسے روک چکی۔ مجھے معاف کر دو، مگر تمہارا یوں بات بات پر میری ہر چیز پر سوال اٹھانا مجھے برا لگتا ہے۔ میں بچی نہیں ہوں، مجھے اپنا اچھا برا پتہ ہے، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں،
हाँ मगर थोड़ी लेट हो जाती, मैं नादान हूँ, ठीक है, गलती हो जाती है मुझसे, मगर मैं अपना अच्छा बुरा जानती हूँ। मैंने उसे माफ़ किया क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरे लिए बुरा नहीं। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? प्लीज़ मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करना छोड़ दो। मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे अपने फैसले करना आते हैं, मगर मुझसे जुड़ी तो हुई हो ना। तुम्हारे बारे में मुझे पता होना चाहिए। तुम्हारे और मेरे फैसले अलग अलग तो नहीं हैं, एक ही हैं। तो मैं जो फैसला लूँगा वो तुम्हें मालूम होना चाहिए, और मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ हर वक्त। और मैं तुम्हें हर वक्त नहीं सुना सकती कि मैं क्या करने वाली हूँ। वो पलट गई। हया, बात नहीं करनी मुझसे तुमसे। अब ये क्या है? फूल हैं, मना रहा हूँ तो मनाने दो ना। मैं नहीं मानूंगी, तुम मनाना छोड़ दो मुझे। वो घुटनों के बल उसके आगे बैठ गया। कब तक ऐसा करोगी? 1 हफ्ता हो गया इस चीज़ को यार, माफ़ कर दो अब तो। तुम्हारे इस दोस्त की ट्रांसफ़र भी हो गई है। नज़र रख रहे हो मुझ पर? जीनत से बात हुई थी मेरी। अच्छा, तो मेरी दोस्तों से मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं कि मैं अभी उससे मिल रही हूँ या नहीं, कि मेरा किरदार कैसा है। वो खड़ा हुआ। हया स्टॉप इट। मैं कभी भी तुम्हारे किरदार पर शक नहीं कर सकता। तुम बीवी हो मेरी, तुम्हारे किरदार पर शक करूँगा? अपना वजूद हो तुम मेरा, जिसके बारे में मैं आपको पता हूँ। आप उस पर शक नहीं करते, उनके लिए प्रोटेक्टिव होते हैं। मुझे तुम्हारी प्रोटेक्टिवनेस की ज़रूरत नहीं है, मगर मुझे तुम्हारा ख्याल रखने की ज़रूरत है। मैं तुम्हारे लिए हसास हूँ क्योंकि शौहर हूँ मैं तुम्हारा, और शौहर का काम होता है बीवी के लिए प्रोटेक्टिव होना, उसका ख्याल रखना। अब लो ये मेरे हाथों से फूल प्लीज़। वो उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहने लगा तो उसके हाथों से फूल ले चुकी थी, मगर बिस्तर पर एक तरफ रखते हुए उठ खड़ी हुई। मैं बात नहीं कर रही क्योंकि मेरा दिल दुखाया है तुमने, और जब दिल दुखा हुआ हो ना तो माफ़ी नहीं मिलती। अरसल की आंखें भीग गईं, उसकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैं जानता हूँ तुम बेसुकून हो, मेरे पास आ सकती हो, मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहती। वो उसके पास जाते उसे अपने हिसार में ले चुका था। कई दिन से सो नहीं पाई हो तुम ठीक से। क्या मैं वजह नहीं जानता? अच्छा, क्या वजह है? वजह यही कि तुम्हें मेरे हिसार के बगैर नींद नहीं आती। अच्छा, गलत लगता है। वो आंखों की नमी छुपाती हुई बोली थी, जैसे कोई छोटा बच्चा हो मुस्कुराते हुए उसकी नमी साफ करने लगे। सब जानता हूँ, जानबूझकर ना इतना रूड बनने की ज़रूरत नहीं है मेरे साथ। मैं रूड नहीं बन रही, मैं सच में तुमसे नाराज़ हूँ। हो सकता है ना मानूं कभी कि तुमने मुझ पर शक किया कि मैं रात को एक मर्द के साथ वापस आई। यही मसला है ना? मेरे साथ ये मसला नहीं था, मैं तुम पर शक नहीं कर सकता। मैं कई दफ़ा तुम्हें समझाऊं, तकलीफ़ पहुंचाई है, मगर तुमने सवाल करके माफ़ कर दो। देखो मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझसे नहीं होती तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त। मैं नहीं सो पाता रातों को, मुझे क्यों बेसुकून कर रही हो तुम जानती हो ना। मुझसे नहीं बर्दाश्त होती ये एंजाइटी, मत करो मुझे अकेला। वो गहरा सांस लेते हुए कहने लगा। उसके चेहरे पर जैसे बदहवासी छाई हुई थी। वो उठ खड़ी हुई। मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तुम सो जाओ। हया प्लीज़। वो जैसे अब चुप सा हो गया। अगर वो नहीं मान रही थी तो वो क्या करता? उसके इर्द गिर्द खामोश फिरता रहता था। बहुत चुप सा हो गया, उदास रह रहा था। उसे लग रहा था कि शायद वाकई उससे गलती हो गई है, उससे सवाल नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसे मगर वो शक नहीं कर रहा था, वो बस प्रोटेक्टिव हो गया था। क्या हुआ मेरे बच्चे को इतने उदास क्यों हो? अम्मी। वो अपनी माँ की गोद में सर रख के लेटा था। मुझे समझ में नहीं आता, मैं ऐसे कैसे मनाऊं? मैं उसे खो नहीं सकता। आपको पता है हया का, वो जब जिद होती है तो उसकी जिद से कोई जीत नहीं सकता। वो बीवी है तुम्हारी, मियाँ बीवी में ऐसे झगड़े हो जाते हैं। 1.5 हफ्ता हो गया वो नाराज़ है मुझसे। ऐसी भी क्या नाराज़गी शौहर से कि ख़त्म ही नहीं हो रही। वो कमरे में आया तो आज बिस्तर पर सोई हुई थी। वो छोटे छोटे कदम उठाता वो उसके बराबर में लेट था। साइड लैंप ऑफ कर गया। हया को उसका यूं उसे अवॉइड करना अच्छा नहीं लगा, मगर अब वो महसूस कर रही थी कि कुछ ज़्यादा हो गया। अब क्या चाहती हो? हटो आगे से। नहीं हट सकती। वो अपने दोनों कानों पर हाथ रख चुकी थी। माफ़ कर दो, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर दिया ना मैंने। हमेशा ऐसे ही करती हो, हर चीज़ पर ओवर एक्ट करती हो, छोटी छोटी चीज़ों पर तुम्हें तंग करती हूँ। आई एम सॉरी। वो मासूमियत के साथ उसके आगे खड़ी थी। अरसल उसे देखता रहा। क्या चाहती हो? तुम्हें चाहती हूँ, और बेहद चाहती हूँ। मोहब्बत में कोई ऐसे तो नहीं करता जिस तरह तुमने किया। यार मैं शौहर हूँ तुम्हारा, जानता हूँ हमारे बीच में दोस्ती है, हम इतने अहल हैं आपस में कि बैठकर बात कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। मगर हया, फिर भी मैं शौहर हूँ ना तुम्हारा। तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है, सबसे पहले मेरा जानने का हक़ है। तुम ना भी बताना चाहो तब भी, ना भी डिस्कस करना चाहो तब भी,
تم پر لازم ہے کہ تم کسی کو بھی اپنے فیصلے سے آگاہ کرنے سے پہلے مجھ سے ڈسکس کرو، مگر نہیں، اتنی سی بات تمہیں اتنی بری لگ گئی۔ مجھے اس کا تمہیں گھر چھوڑنے کا آنا برا نہیں لگا تھا، مجھے تم پر اعتماد ہے، خود سے زیادہ اعتماد ہے۔ مجھے یہ برا لگا کہ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ وہ تمہارے ساتھ آفس میں کام کرتا ہے۔ تم نے تو مجھے یہ تک نہیں بتایا کہ کوئی تھا تمہاری زندگی میں جو تمہیں پرپوز کرنا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام چکی۔ آئی ایم سوری، آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں ہوگی۔ اپنی زندگی کے کسی بھی فیصلے سے پہلے میں تم سے ڈسکس کروں گی، ہم بیٹھ کر بات کریں گے، پھر وہ باتیں ہوں گی۔ میں نے اوور ایکٹ کر دیا، میں جانتی ہوں، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ میں غصے میں تھی، مجھے لگا تم مجھ پر شک کر رہے ہو۔ میں شک نہیں کر رہا تھا۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کے رخسار کو سہلانے لگا۔ میں تم پر شک نہیں کر سکتا، تم جانتی ہو نا، میں بہت محبت کرتی ہوں تم سے۔ جانتی ہوں۔ وہ اپنا سر اس کے سینے پہ رکھتی ہوئی جسے اپنی غلطیوں کو ریلائز کر رہی تھی۔ آپ ماں بننے والی ہیں مسز ارسل، مبارک ہو، اپنا بہت خیال رکھیں۔ یہ سن کر اسے جتنی خوشی ہوئی تھی وہ اتنی ہی نروس بھی تھی کہ وہ کیسے ارسل کو بتائے گی، اور اس نے یہ بات پہلے ہی طے کر دی تھی کہ وہ یہ بات ارسل سے چھپائے گی نہیں، کیونکہ وہ ویسے ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غصہ ہو جاتا تھا، ناراض ہو جاتا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ دونوں ایک دوسرے سے کچھ نہ چھپائیں۔ وہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، محسوس کر رہی تھی خود کو، زندگی جیسے تبدیل ہو رہی تھی۔ وہ ٹھیک کہتا تھا، ان دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی بھی چیز نہیں چھپانی چاہیے تھی۔ میاں بیوی کے رشتے کا پہلا اصول ہوتا ہے ایمانداری۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں موجود جھمکے ارسل کے من پسند تھے۔ اپنے بالوں کو درست کرتی ہوئی وہ پلٹی تو تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ آفس سے کچھ ہی دیر پہلے واپس آیا تھا اور سب سے پہلے اسی سے ملنے آیا تھا۔ وہ پلٹی تو دونوں کی نظریں ملی۔ زہے نصیب، خیریت؟ وہ مسکرا اٹھی۔ ہاں خیریت ہے جناب، بس آج تم سے بہت سی باتیں کرنی ہے، دل کا اعتراف کرنا ہے، ماننا ہے، سمجھنا ہے، اور ایک تحفہ بھی ہے میرے پاس تمہارے لیے۔ تحفہ؟ وہ چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے مقابل کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تم خود میرے لیے ایک تحفہ ہو، تمہیں تحفہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے رخساروں کو اس کی باہوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ مدھم سا مسکرائی۔ ہر مرد کے لیے یہ تحفہ قیمتی ہوتا ہے، ہاں مگر تمہارے مرد کے لیے تم قیمتی ہو۔ وہ بلش ہوئی، اس کے ہاتھ سختی سے تھامے تھے۔ کتنے پیارے ہو نا تم، اتنی محبت مت دو، میں تو پاگل ہو جاؤں گی۔ محترمہ، ہم دونوں پہلے ہی محبت میں پاگل ہیں، تم تحفہ بتاؤ، میں پھر ڈیسائیڈ کروں گا کہ تم زیادہ پیاری ہو یا تحفہ۔ میں ماں بننے والی ہوں۔ ارسل کی آنکھیں مدھم چمکی، پھر جیسے روشن ہوئی۔ وہ تاثرات بغور نوٹ کر رہی تھی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا یہ تحفہ زیادہ قیمتی ہے، مجھ سے زیادہ محبت ہو جائے گی تمہیں اپنی اولاد سے۔ پاگل ہو؟ اس کے ارد گرد اپنا حصار مزید پھیلاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میں بہت خوش ہوں کہ اللہ ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نواز رہا ہے، مگر یہ کبھی مت کہنا کہ کوئی تم سے زیادہ میرے لیے ہو سکتا ہے۔ تم اور میں ایک دوسرے کا سہارا ہے، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ تو اللہ کا تحفہ ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اس سے محبت کرنی ہے، ایک دوسرے سے زیادہ نہیں، ساتھ محبت کرنی ہے۔ وہ مسکرائی۔ ساری زندگی قائم رہ سکو گے اس چیز پر؟ ہاں، کیا تم ساری زندگی قائم رہ سکو گی ان باتوں پر جو میں تمہیں سمجھاتا ہوں؟ ہاں، سبق مل گیا ہے مجھے، میں ناراض نہیں رہ سکتی اور نہ تمہیں ناراض رکھ سکتی ہوں۔ معافی مانگی ہے نا، اس پر قائم رہوں گی۔ جو غلطیاں کی ہیں دوبارہ نہیں کروں گی۔ جانتی ہوں، سمجھ آ گیا مجھے کہ ہمارے فیصلے ہم نے ساتھ لینے، ڈسکس کرنے ہیں، پارٹنرشپ اسی کو کہتے ہیں محترمہ۔ وہ مسکرائی تھی۔ ارسل نے جھکتے ہوئے اس کی پیشانی چومی، پھر آنکھیں چومی اور ہاتھ تھامتے ہوئے دونوں باری باری چومے تھے۔ میں شکر گزار ہوں تمہارا، اللہ کا کہ اس نے مجھے تمہارے ساتھ سے نوازا، تمہاری محبت سے نوازا، اس سکون سے نوازا جو تمہارے وجود میں ہے۔ وہ بے ساختہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ آج تم 2 آئس کریم کھاؤ گی تو میں برا نہیں مانوں گا۔ وہ کیوں؟ ویسے تو لڑتے ہو مجھ سے، کیونکہ تم 2 ہو نا تو 2 کھا سکتی ہو۔ وہ ہنس پڑی۔ یعنی تم اپنے بچے کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ ویسے اگر میں 2 کھاتی تو مجھ سے لڑتے تھے نا تم؟ نہیں، میں کہاں لڑتا ہوں، کھاؤ جتنی کھانی ہے، کہتی ہو تو دوسری لے کر آ جاتا ہوں۔ نہیں، میں تمہاری کھاؤں گی۔ بھائی میری کیوں کھاؤ گی؟ وہ روحانسا ہوتا وہ بولا۔ بچہ تم نہیں ہو، بچہ میں لے کر گھوم رہی ہوں، تو تمہاری بھی میں ہی کھاؤں گی، چپ چاپ بیٹھو۔ وہ سختی سے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، میری بھی کھا لینا محترمہ، بس خوش رہو،
تمہارے ساتھ خوش رہنا ذرا مشکل ہے۔ وہ گاڑی کو بریک لگا چکا تھا، پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تم نے کچھ کہا؟ نہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ نہیں، تم نے ابھی کچھ کہا؟ نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تم نے کہا میرے ساتھ خوش رہنا مشکل ہے، تم نے سن لیا کیا؟ وہ آنکھیں ترچھی کرتی ہوئی بولی، ہاں میں نے سب کچھ سن لیا محترمہ۔ اس کے کان کو پکڑ چکا تھا۔ ارسل، مجھے درد ہو رہی ہے۔ وہ معصوم بنی تو وہ ہنس پڑا۔ دوبارہ کہنا ذرا کہ میرے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی؟ بہت خوش ہوں میں تمہارے ساتھ۔ وہ اس کے ارد گرد اپنی دونوں باہیں پھیلاتی ہوئی اپنا سر اس کے کاندھے پہ رکھ گئی تو وہ ہنس پڑا۔ بڑی ڈھیٹ ہو، کبھی مجھ سے خوش نہیں ہونا۔ کس نے کہا؟ میں بہت خوش ہوں، اور کہو کہ میرے ساتھ خوش رہا جا سکتا ہے۔ ہاں بابا، تمہارے ساتھ خوش رہا جا سکتا ہے۔ وہ اترائی تو اس کے سر پر چپت مارتا ہوا ڈرائیو کرنے لگا، اور وہ مسکراتے ہوئے سیٹ سے ٹیک لگاتے اسے دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی وہ اس مرد کے ساتھ ہمیشہ خوش رہے گی، کیونکہ ارسل حیا کا کمفرٹ زون تھا۔